السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ٹائم میں میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں سیاسی صورتحال پہ آج گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ جو مہینے شروع ہو چکے ہیں یہ اس وقت احتجاجوں کے مہینے قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ احتجاج مہنگائی کے حوالے سے ہیں، یہ احتجاج ایک تحریک انصاف کی جانب سے بھی احتجاج ہیں، سیٹوں سے متعلق بھی احتجاج ہیں، ملک کے اندر معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی احتجاج ہیں، عوام کے ایشوز سے متعلق بھی احتجاج ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ ان احتجاجوں کے پیچھے مقاصد جو بھی ہیں حل ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک سیاسی اوپینین آج کے پروگرام میں بھی لیں گے، کیونکہ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، جو مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، آج ان کے ساتھ تمام سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ جب بھی سیاسی کشیدگی ہوتی ہے تو اعجاز الحق صاحب خود ذاتی طور پہ ان کا سیاسی کشیدگی کو کم کروانے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ بیچ میں ثالثی کی کوشش کرتے رہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا اختلاف نظر آیا پی ٹی آئی اور اس کے اندر برج کے طور پہ بھی انہوں نے ماضی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب وہ کیا سٹیٹس ہے، اب وہ کیا چاہتے ہیں بطور ان کی سیاسی پارٹی، بطور ممبر، بطور سیاستدان، وہ کیا چاہتے ہیں، اسی حوالے سے اعجاز الحق صاحب سے تفصیلی طور پہ گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسے کہ ہم نے انٹرو میں کہا کہ کیونکہ احتجاجوں کا مہینے شروع ہو چکے ہیں، احتجاج ہیں، اور اگست ہمیشہ ہم نے تاریخ دیکھی کہ اگست ہوتا ہی ایسے ہیں کہ احتجاج ہی شروع ہوئے ہوتے ہیں، اور احتجاجوں کے مقاصد جو بھی ہیں وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، آپ بطور سیاسی رہنما، ممبر قومی اسمبلی، ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، سیاستدان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احتجاج کی آپ نے بات کی، احتجاج تو کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا، احتجاج ہمیشہ سے ہوتا ہے، اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے ملک کو آپ محتاج کر لیں، کہ احتجاج بھی بڑا سوچے سمجھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہم نے کہا جی ایچ کیو کے سامنے جو ہے وہ کریں، ہمارا حق ہے احتجاج کریں، اور بعد میں آپ اندر اگر بوتلیں جلا کر بھیج رہے ہیں، فائر بال لگا رہے ہیں یا وہ چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ نے کہہ دیا نا احتجاج کریں تو پھر اس کو روکنا جو ہے پھر آپ کے بس میں نہیں ہوتا، تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ آپ احتجاج کریں، لیکن احتجاج ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے اور ملک کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ ابھی موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے خود کہہ دیا کہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے بڑی مشکل حالات میں ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل لوگوں کے رسائی سے باہر ہو گئے، تو لازمی بات ہے لوگ اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں کے بس میں۔ ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ ذمہ دار کون ہے؟ سب سیاستدان ہیں جنہوں نے آئی پی پیز بس سیاستدان تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، جی سیاستدان تو اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ نہیں، سیاستدان کسی کو نہیں سمجھتے، سیاستدان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو کہتا نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے تو وہ تو نہیں مانے گی کہ ہماری غلطی ہے، وہ کہیں گے دوسروں کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے اس ملک کو ان حالات میں پہنچایا، اب میں اگر کوئی اور بات بتانا شروع کروں گا کہ ایوب خان کے زمانے میں معیشت کہاں تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں معیشت کہاں تھی، پرویز مشرف کے زمانے میں معیشت کہاں تھی، تو پھر آپ کہیں گے یار تم تو فوجی حکومتوں کی بات کر رہے ہو، اور مجھ پہ جلدی الزام بھی لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن کمپیئر کریں تو سیاسی جمہوری حکومتوں میں ترقی کی ہے ملک نے یا آمرانہ دور میں ترقی کی ہے؟ آمرانہ طور میں اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، دو اور دو ہمارے عوام کے لیے بہتر آمرانہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، تو ترقی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جو حق میں آیا نا، وہ ایک آیا کسی بادشاہت، اس میں آپ مارشل لاء کہہ دیں، بادشاہت کہہ دیں، آٹوکریسی کہہ دیں، تو ہمارے جو جمہوری لیڈر سامنے آئے ہیں وہ کسی جو مارشل لاء کے جو لیڈر ہیں ان سے کم نہیں ہے، کہ آٹوکریٹ ہیں۔ یہ بھی ایک ملکوئی کیا کہتے ہیں جو ہے اس کو کنگ شپ کہہ لیا، مجھے اردو میں پرناؤنس نہیں کر سکتا اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ہے کہ وراثتی بادشاہت ہی ہے نا، وہ چاہتا ہے میرے بیٹا بنے، وہ چاہتا ہے میری بیٹی بنے، وہ چاہتا ہے کوئی اور میرا قریبی بنے، تو اس کو کون جمہوریت کہتا ہے؟ یہ کہ چند ایک لوگوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں تو پھر ساری قوم بھگتے۔ آپ ٹوٹل ذمہ دار سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں اور وراثت میں ملنے والی سیاست سمجھتے ہیں؟ غلطی ہر ایک کی ہے، غلطی ہماری جوڈیشری کی بھی ہے،
غلطی ہماری کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اور غلطی سیاستدانوں کی بھی ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہے یہ فوراً اسٹیبلشمنٹ کی پہلے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. کون سے ہر سیاستدان کس گملے سے نکلے مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہر سیاستدان. اچھا، یہ جو پھر کہتے ہیں جی ہم تو بڑے عاملیت کے خلاف ہیں، کون کہتا ہے مجھے بتائیں؟ پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ. یہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت تو ایوب خان کی کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اور ڈیڈی کے کہنے پہ ہر کام کرتے تھے. مطلب جو کہتی ہے وہی خود بنیاد اس نے ڈالی ہے. وہ ہے ہی وہ. اس میں تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت کون ہے؟ اس وقت موجودہ وقت میں کون ہے؟ نون ہے، پی پی ہے، تحریک انصاف ہے، کون ہے؟ کوئی بڑی پارٹیاں تو یہی ہیں نا. اس وقت کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کون ہے؟ سب ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں. پھر وہ تو اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. تو وہ رسماً عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ نون لیگ کہتی ہے. کون سا ایک بیان بتایا نا جو حال میں دیا ہو. وہ جب حکومت میں نہیں ہوتے اس وقت اور بیان ہوتے ہیں. اچھا، جب حکومت میں آ جاتے ہیں پھر اور بیان ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیاسی احتجاج حق ہے لیکن انتشار نہیں ہونا چاہیے. پر تھوڑا سا ہم ماضی میں چلے جائیں کہ آپ نے بھی شاید تحریک انصاف کے احتجاجوں کی جو 2014 والا کی بھی تھوڑی سی حمایت کی تھی، کہتے بھی احتجاج ہے ان کو احتجاج کرنے دینا چاہیے. تو اب دو بیان کیوں ہے؟ میرے کبھی دو بیان نہیں ہوئے، میرا ہمیشہ ایک ہی بیان رہا. وہ پھر صحیح تھا بیان کے کون سا؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کے. نہیں، اس وقت جب وہ دھرنا دے رہے تھے میں تو دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا. لیکن آپ نے کہا تھا نا کہ اس وقت کی حکومت. نہیں، میں تو کہتا ہوں احتجاج کرنے کا. میں نے حکومت کو منوا کر آپ پارا سے ڈی چوک میں لانے کے لیے ان کی مدد کی تھی. میں نے حکومت سے کہا تھا کہ گولی چلانا جو ہے وہ بری بات ہوگی، کچھ لاشیں گر گئیں تو حالات خراب ہو جائیں گے. اگر یہ آپ پارا سے اٹھ کے طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب اگر آنا چاہتے ہیں ڈی چوک میں تو آپ ان کو آنے دیں. اور یہ صبح کے 5 بجے وزیر اعظم کو اٹھا کر کہا گیا تھا. تو یہ آپ نے اس میں اپنا کردار ادا کیا؟ آپ کے کہنے پہ ہی ہم نے کوشش کی تھی. میرے ساتھ ایم کیو ایم کے لوگ بھی تھے. ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، سب سے یہ کہا تھا، گزارش کی تھی کہ ان کا پروگرام ہے وہاں چل کے جانے کا. مخالفت کون کر رہے تھے؟ نواز شریف صاحب خود مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں، اس وقت تو مطلب جو حکومت میں تھے وہ احتجاج کی تو مخالفت کر رہے تھے نا. دھرنا تو ان کے خلاف تھا نا، حکومت کے. بالکل. لیکن سوال یہ ہے نا کہ اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں، چودھری نثار صاحب خود بھی کہتے تھے، جو وزیر داخلہ تھے وہ بھی حامی تھے کہ بھئی ان کو آنا چاہیے ڈی چو تک. تو وہ 126 دن کا دھرنا تو پورا لیبل لگ گیا نا کہ بھئی پی ٹی آئی نے یہاں پہ آیا، ایکسس دی گئی. تو دیگر سیاسی پارٹیاں اگر ایکسس نہ دیتے تو دوسروں کو موقع مل جانا تھا. اگر خدا نہ خواستہ چند ایک لاشیں گر جاتی، گولی چل جاتی، آنسو گیس چلتی، ربر بلٹ چلتے، پھر آگے سے کوئی احتجاج ہوتا، کوئی گولی چل جاتی، 2-4 لاشیں گر جاتی تو حکومت ختم ہو جاتی. صحیح. اب کیوں نہیں دی جا رہی اجازت ڈی چوک پہ آنے کی سیاسی پارٹی؟ ماضی کو دیکھ کر. تو ماضی کو دیکھ کے ماضی میں دی گئی تو وہ اب شکوہ کریں ہمیں. ماضی میں اجازت نہیں دی گئی تھی، ماضی میں وہ بائی فورس وہاں پہنچ گئے تھے. مطلب ماحول بنا دیا تھا کہ ان کو آنے دیا گیا وہاں تک. اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. یہ تو ان سے پوچھیں جا کے، مجھے کیا پتا کس کا ہاتھ. کیونکہ آپ اندر کی بات تو جانتے ہیں. آپ نہیں معلوم کہ کس کا ہاتھ. اس میں سیاسی پارٹی کے کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا. میں اس پہ نہیں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا جیسا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی 9 مئی سے پہلے کے عمران خان اور 9 مئی کے بعد کے عمران خان، کیونکہ 9 مئی سے پہلے کے عمران خان کی آپ حمایت کرتے تھے، 9 مئی کے بعد کے عمران خان کی آپ نے حمایت نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ آپ 9 مئی نہ کہیں، آپ کہیں اپریل جو 2021 تھا، اس سے پہلے کے عمران خان اور اس کے بعد کے عمران خان. ٹھیک ہے نا، جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد کے عمران خان. اس کے پہلے کے عمران خان تو بالکل حکومت کسی کام کی نہیں تھی اور عوام کے اندر کوئی پذیرائی ہی نہیں تھی. وہ تو ان کو ایک نیریٹو مل گیا اور جب ان کو ہٹایا گیا، جس بھونڈے انداز سے ہٹایا گیا جو سارے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اور بھی بہت سے. وہ تو جمہوری طریقہ تھا نا عدم اعتماد. نہیں، وہ جمہوری طریقہ نہیں تھا نا. اس میں کون سا وہ نہیں، عدم اعتماد ایسے طریقے سے نہیں ہوا تھا نا. تو عدم اعتماد پھر آئین میں نہیں ہے کیا؟ آئین میں ہے. آئین میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نہیں کی جاتی. کون سا طریقہ ہونا چاہیے تھا جو آپ کے خیال میں اس وقت اپنا الیکشنز کرواتے تھے؟ الیکشن کرواتے تھے. تو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری والے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے.
स्टेटस तो है उसका, क्यों स्टेटस नहीं है? आप मानते हैं वो इलेक्शन फेयर थे? कुछ इलेक्शन फेयर, हर इलेक्शन में कौन सा इलेक्शन एक बता दें जो फेयर हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? 71 में ना जाना, 88 से अगली बात करें मेरे। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हर सियासी जमात है जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठती है, जो गेट नंबर 4 के आगे लाइन बना के खड़ी हो जाती है। मोहतरमा समेत अभी तो इस दुनिया में नहीं है, गेट नंबर 4 के थ्रू कौन नहीं गया? लॉन्ग मार्च जब भी हुई, जिसने खत्म करवाई वो एस्टेब्लिशमेंट। तो सर बतौर सियासतदान के कानून साजी नहीं कर सकते एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म हो जाए? कानून साजी कानून साजी से अगर मुदाखलत खत्म होती तो आर्टिकल 6 भी है कि नहीं है? तो फिर इससे ज्यादा और क्या लगा सकते हैं आप? पार्लियामेंट बेबस है। बात सुने, अभी एक जज साहब की तकरीर हुई है हाल ही में, आपने सुनी होगी। वो उन्होंने मुल्क से बाहर जाकर मतलब मुल्क की बातें करने की कोशिश की है, वो सुनी आपने? जी, बयानात आए जो। तो क्या कहा उन्होंने? आप बताएं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि क्या अप्रैल की कौन सी तारीख थी, कौन सा 2022 अप्रैल की बात की शायद, कि मार्शल लॉ लगने लगा था। ARY ने इतला दी, अब पता नहीं आप टीवी का नाम ले सकते हैं कि नहीं आपके टीवी पे। उनका ARY पे मेरी वाइफ ने मुझे आके बताया कि ARY पे ये बात चल रही है। तो मैंने वो देखकर समझा कि मार्शल लॉ लगने लगा, मैंने अदालत खुलवा दी। तो क्या अदालत खुलवाने से मार्शल लॉ रुक गया था? मार्शल लॉ लगना ही कोई नहीं था, कोई इरादा नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अदालतें खुली रहती 5 जुलाई 1977 को तो ज़ियाउल हक साहब मार्शल लॉ ना लगाते। अगर इस तरह से अदालतें खुली रहती 12 अक्टूबर 99 को तो परवेज मुशर्रफ साहब ना लगाते। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 5 जुलाई को भी अदालतें खुली हुई थी और सारे जजों ने शुक्र 3 नवंबर को खुली थी इमरजेंसी के वक्त में। 3 नवंबर के बाद में है ना। मैं अभी 5 जुलाई और 12 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 12 नहीं, उसकी तो अभी आगे चलते हैं ना, अभी आप 3 साल टाप गए आगे। देखिए, आप नवंबर 2006 की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 12 1999 की। क्योंकि आप तो 7 साल आगे चले गए। हालात तो वही है ना, मामलात भी वही है। बात की बात नहीं होती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों मर्तबा अदालतें खुली हुई थी। 3 जैसा इजाजत देंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करें मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे। जैसा बड़ी अहम गुफ्तगू की ब्रेक थे जाने से पहले थोड़ा सा उसको कंक्लूड भी कर दीजिएगा, साथ साथ एक सवाल भी उसको भी जवाब दे दीजिएगा कि ये सिस्टम कब खत्म होगा? क्योंकि हम शिकवा तो करते हैं भाई आमरीत ये वो, आखिर सियासतदानों के पास ये इख्तियार है मुस्तकबिल में कि ये मुकम्मल खत्म कर सकें दूसरे पड़ोसी मुल्क की तरह? जैसे जब सियासतदान गमले से बाहर पैदा होगा ना, जब पनीरी गमले में नहीं लगेगी तो उसके बाद तब्दीली आएगी। कब होगा वैसे? ये तो अब डिपेंड करता है ना कि सियासतदानों पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये डिपेंड सियासतदानों पे करता है या अवाम पे डिपेंड करता है? अवाम पे भी डिपेंड करता है। देखिए ना, अवाम तो वोट के हद तक वोट डाल देते हैं ना, आगे उसको तस्लीम किया जाए ना किया जाए, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करवाया जाए, IGI बनवाई जाए, तो वो अवाम का कसूर तो नहीं है। लेकिन कमिश्नर तो कहती है हमारी मुदाखलत नहीं है, स्टेटमेंट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हम क्यों नहीं तस्लीम कर सकते इस चीज को? मैं तो कभी नहीं कहा कि उनकी मुदाखलत है। उनकी मुदाखलत को हम खुद दावत देते हैं। दावत देते हैं ना, मतलब वो तो कहते हैं हम नहीं है। नहीं, असगर खान ने खत लिखा था जनरल ज़ियाउल हक को कि बराए मेहरबानी तशरीफ ले आए। तो अभी किसने कहा है कि आ जाए? आपको जहाज प्यारा हुआ हो गया था तो आना पड़ गया। अभी भी है एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत? ये तो अब मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये तो आपको नजर आता है किस चीज में मुदाखलत है एस्टेब्लिशमेंट की? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर होगी तो ये हुकूमत में अगर मैं बैठा हूँ, वजीर हूँ, तो अगर मुझे कोई काम करने से रोके तो मैं कह सकता हूँ। अभी मतलब आपको नजर नहीं आ रहा मुदाखलत? सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि
آپ اس پی ٹی آئی قیادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس پی ٹی آئی قیادت نے آپ پہ تنقید بھی کی ہے مختلف موقعوں پہ، تو یہ چیئرمین جو بانی ہے اس کی ہدایت پہ انہوں نے تنقید کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں ان کا ذاتی رائے ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کہ مجھ پہ تنقید کی ہوگی، اور اگر کرتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. دیکھیں سیاست کے اندر کوئی تنقید کسی کو روک تو نہیں سکتا. اگر آپ مثبت تنقید کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کے گریبان کو پھاڑ رہے ہیں یا کسی کے مطلب آپ وہ ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں تو اس پہ پھر آپ جواب بھی دے سکتے ہیں ان کو. تو میرا خیال ہے کہ میرے تعلقات اچھے تھے، نہ کبھی ان کے میں نے کوئی خلاف بات کی ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو مجھ سے ہارے ہیں وہ لازمی بات ہے وہ تو کبھی میرے والد کی قبر پہ پہنچ جاتا ہے. جن کو اپنے والد کی قبر کا نہیں پتا وہ ہمارے والد کی قبر پہ پہنچ جاتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات میں کہ وہاں جا کر وہ دعائیں کرتے ہیں، وہاں جا کے چیلنج کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں میں بات کی، بڑے بڑے صحافی تھے جنہیں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ضیاء الحق کو قبر سے نکالا جائے، ضیاء الحق کو یہ کیا جائے. کبھی ان سے جا کے پوچھیں آپ کو اپنے والد کی قبر کا پتہ ہے کہاں ہے کہ نہیں. اچھا اجاز صاحب، یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے، عمران خان کو کوئی سزا دینی ہے، آرٹیکل 6 لگانا ہے، یہ ہونا چاہیے؟ ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں ایک تو حکومت پہ اس بات پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشورہ نہیں کر رہے اور فیصلے یک طرفہ کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں نے بھی موجودہ حکومت کو ووٹ کی حد تک ووٹ دیا تھا، اس کے بعد تنقید بھی کی ان پہ. میں کسی سے نہیں ہوئی نا، سارے ایم کیو ایم والے بھی رو رہے تھے، دوسرے بھی رو رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی. اور اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر مشاورت کے تو لازمی بات ہے جن سے مشاورت نہیں کریں گے وہ اس پہ تنقید کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 لگانا کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ایک جو تھے یہاں پہ ان کے وزیر ہیں، کافی اہم وزیر ہیں ان کے، انہوں نے بھی آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، اور ان کے والد جو تھے وہ مارشل لاء کی حکومت کا حصہ تھے. تو آرٹیکل 6 کو اگر وہ غور سے پڑھ لیں تو صرف وہ نہیں ہوتا جو مطلب حکومت میں آ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، سارا پورے کے پورا سب کے سب آرٹیکل 6 کے ذمہ. صرف ایک کو نہیں ملے گی، پورے چین کو ملے گی. جو ساتھ تھا، جو حکومت میں آیا، جو مزے لیتا رہا، جو وزیر بنتا رہا، جو مشیر بنتا رہا، جو چیئرمین بنتے رہے. یہ صرف بیانات کی حد تک بات ہے، اس پہ پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. پریکٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے کر نہیں سکتے یا ہوگا نہیں کر سکتے ہی نہیں ہے نا. کر سکتے ہوتے تو مشرف پہ نہ لگا دیتے آرٹیکل 6. عدالت تو بنی تھی نا، سزا تو دی تھی نا جج صاحب نے. تو کیا ہوا پھر؟ وہ تو پھانسی لگا دی، جنرل مشرف کو پھانسی لگا دی. جنرل مشرف ملک چھوڑ کے چلے گئے تو پھر فیصلہ تو آیا تو روک لیتے ان کو، روک لیتے نا اگر روک سکتے تھے تو. اسٹیبلشمنٹ آج بھی پاورفل ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کریں جو آپ کے اختیار میں ہیں، وہ کام نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق فلاں کو پھانسی لگا رہا ہوں. اختیار کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں طاقت ہے، آپ میں ہمت ہے تو پھر آگے بڑھے آپ. جو رہنما ہے خاص طور پہ فواد چودھری، پی ٹی آئی سے وابستہ دیگر رہنما، زیدی صاحب، یہ سارے واپس آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان کو اگر ریلیف ملا تو آپ بھی عمران خان کی سپورٹ کریں گے مستقبل؟ میں تو اس وقت بھی میری اپنی جماعت تھی، سپورٹ کی حد تک کے فیصلہ سپورٹ کیا تھا، بالکل سپورٹ کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں گے. ہو سکتا ہے ایک سمبل پہ بھی لڑتے. ہمارے جو ایم پی اے تھے ان کو ٹکٹ بھی دیا انہوں نے. تو یہ تو ہم دیکھیں تو حالات کو دیکھ کر بات کریں گے نا. لیکن دیکھیں مجھے افسوس کس بات کا ہے، اپنا مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں نے الیکشن لڑا تو خان صاحب نے میرے خلاف بندہ کھڑا کر دیا. مجھے افسوس ہے شیخ رشید صاحب کا، ٹھیک ہے نا. شیخ رشید نے جتنی ان کے لیے جدوجہد کی، جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میرا تمبو جو ہے گیٹ نمبر 4 کے باہر لگا ہوا ہے، سمجھتے تھے کہ نہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتے تھے. اور اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی وہ ریڈ لائن بھی کراس کر لیتے تھے، کہ یہ ستو پیے ہیں، سو گئے ہیں، جاگ نہیں رہے، اس قسم کی باتیں بھی کر جاتے تھے. اور 40 دن تک انہوں نے جو چلہ جس کو وہ کہتے ہیں کاٹا، وہ کس کے لیے کاٹا؟ خان صاحب کے لیے کاٹا نا. وہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کے خلاف بیان دیں یا کوئی بات کریں، انہوں نے نہیں کی.
40 दिन में 20 किलो तो उसका वजन कम हो गया, हाथ कांपने शुरू हो गए जब निकले थे बाहर। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। तो जब बाहर निकल कर आए फिर भी जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं, और सारी पीटीआई उनके खिलाफ होगी। तो आप अपने नहीं बन सकते तो दूसरों के क्या बनेंगे आप? ये चेंज होगी है आपके ख्याल में? नहीं, मुझे नहीं पता वो चेंज हुआ या कौन चेंज हुआ, मैं तो एक जो देखा मैंने मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सीटों का जो फैसला आया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई भी सीटें को बतौर एक आईनी माहिर या जैसे कोई माहिरीन कहते हैं, वो कहते पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इलेक्शन में, तो ये जज साहिबान के फैसला कैसा है इसको आप? जज साहिबान के फैसले को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सही है, दुरुस्त है, कमीशन ने देखना, दुरुस्त फैसला है। ये तो मतलब अब अगर फैसला है मैंने उसको पढ़ा है तो मुझे तो उसमें कोई गलती नजर नहीं आई। तो मिलनी चाहिए तहरीक इंसाफ को सीटें अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मिलनी चाहिए। ये आप देखो, वो जो इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो उसको कैसे देखते हैं, जिसपे कहा था पीटीआई को निशान नहीं मिलेगा इलेक्शन के हवाले से, वो आजाद खड़े होने पे मजबूर है। वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, किसी ने चैलेंज करना था उसको, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी आजकल देख रहा है कि पट्टी किधर चल रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, तो आप समझ रहे सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है? मैं बायस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोगों का जज भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, वो जमाना गया जब टीवी नहीं देखता था जज, अखबार नहीं पढ़ता था, क्योंकि वो कहता था ये मेरे फैसलों के रास्ते में आ रहा है। अब वो कहते हैं लाइव दिखाओ। कभी सुना था आपने कि सुप्रीम कोर्ट लाइव जा रहा है, 12 करोड़ अवाम या 25 करोड़ अवाम देख रहे हैं? लेकिन अवाम का सवाल है ना कि वो फैसला कैसा था, पार्टी को खड़ा नहीं होने देगा, ये फैसला कैसा था, पार्टी को तस्लीम कर लिया, सीटें देने हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो। आपकी अपनी राय भी तो होगी। नहीं, मेरी राय तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट की राय, मैं तो नहीं चाहता। इस वाले को कबूल करते हैं राय को, या इलेक्शन से पहले वाली राय को? दोनों को करना पड़ा, सबने किया। जब पीटीआई ने खुद कर लिया बगैर, सही और गलत का तायन नहीं किया जा सकता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन कर सकता है? अच्छा, तो इसका फिर ये मामला बीच में लटका रहेगा, या फिर जो चाहेंगे वो ही चलेगा? देखिए ना, फैसला तो हो गया, अब इलेक्शन कमीशन पे है कि उसको इम्प्लीमेंट करता है, मैंने तो नहीं करना ना। तहरीक इंसाफ 2000 इस वाले इलेक्शन को, फरवरी वाले इलेक्शन को समझती है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, तो इस पे तो आप भी मुंतखब होके आए, काफी सारे मुंतखब होके आ गए, तो इसका मतलब है कि वो आपके हल्के के इलेक्शन को भी फेयर नहीं समझते? किसी को भी नहीं समझते वो, जिस तरह हम 2018 को नहीं समझते थे। अच्छा, वो हाँ, मुझे हरवाया गया था उस इलेक्शन में। तो इलेक्शन फेयर था? कौन सा? ये वाला 8 फरवरी वाला। पाकिस्तान की तारीख में 100% कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। इस पे सवाल, इसमें भी कोताहियां होंगी, गलतियां होंगी, 2018 वाले में भी थी। इस कोताही का हल नया इलेक्शन है? इस कोताही का हल नया इलेक्शन है? बिल्कुल नया इलेक्शन नहीं है। कौन कह रहे नया इलेक्शन है? अगर इस तरह करने लग गए तो हारने वाला कभी मानेगा ही नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, आपने वोट दिया इस हुकूमत को, और अवाम, शायद अवाम की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन अवाम जिम्मेदार समझती है इस हुकूमत को महंगाई का, तो आपने ये गलत किया था वोट दे के? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, चॉइस ही कोई नहीं थी हमारे पास। विड्रॉ भी कर सकते थे, वोट ना दे के खामोश भी रह सकते? वो कर सकते थे, मैंने कहा जो मांगेगा वोट उसको दे दूंगा। इन्होंने मांग लिया, इनको दे दिया, उन्होंने नहीं मांगा, उनको नहीं दिया। सही, तो आपने शिकवा नहीं किया कि हमने आपको वोट दिया है तो अवाम हमसे भी पूछेगी? असेंबली में टोक देता हूँ, ये जो गंदम के लिए किया, दो मैं खड़े। वो तो निगरान ने किया। निगरान ने नहीं किया, मौजूदा पास्को के साथ जो फियास्को हुआ है पूरे पंजाब में, जहाँ जहाँ पास्को थी, जहाँ लोगों ने पैसे खाए हैं और बोरियां बेची हैं, उसका जिक्र मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर किया। मुतालबा आता है, दोनों तरफ से आता है, बाजवा साहब के हवाले से। आप समझते हैं कि जो रिटायर हो गए हैं अब उनको कटेरे में लाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, होना चाहिए चीजें, ताकि एक मिसाल कायम हो जाए? ये एक हमारे यहाँ ये एक वो कहते हैं ना, अपने आप को टार्जन बनाने का एक आसान तरीका है कि जो रिटायर हो गया उसको गाली दो, जो बैठा हुआ है उसको दोनों हाथों से सलूट करो।
बल्कि झुक के पाँव भी पकड़ो अगर पकड़ सकते हो तो ये तो दोनों कहते हैं, नून भी कहती है, पीटीआई भी कहती है। सब यही करते हैं। तो फिर कर क्यों नहीं सकते? क्या कर सकते हैं? उनको कटेरे में क्यों लाए कटेरे में? क्या किया क्या उन्होंने? इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने मुदाखलत की, इन्होंने असेंबलीज में तो ये खान साहब खुद बुलाते थे उसको, खान साहब खुद उसको, इसी बात पे तो झगड़ा हुआ कि फलां को लगाओ, फलां को हटाओ, फलां को ना लगाओ, फलां को लगाओ। एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे बाजवा साहब ये असरअंदाज होते थे उस वक्त। नहीं, बाजवा साहब असरअंदाज नहीं होते थे, वजीर आजम उनके बगैर चलता ही नहीं था। इमरान खान साहब नहीं चलते थे। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, उससे पहले वाला कोई हो, जब तक चीफ ऑफ आर्मी आप वैसे सब पे तनकीद कर रहे हैं, चला देना ना जी, आप सब पे तनकीद है, कौन सा होना चाहिए, कौन लीडर आना चाहिए जो आप समझते हैं ये फेयर है? आप तो सारी पार्लियामेंट को कहते हैं ये सारे उधर से ही आते हैं, उधर से ही पलते हैं, बढ़ते हैं, तो कौन ऐसा है पार्लियामेंट के 342 के 336 के ऐवान में ऐसा कोई है जो इससे आजाद हो और आजादी के साथ आवाम की खिदमत कर सके? अवाम की खिदमत किस तरह करेगा? जब अपनी खिदमत करने से बाज आएगा तो फिर अवाम की खिदमत करेगा ना। यहाँ तो सब अपनी अपनी खिदमत कर रहे हैं, बच्चे बाहर, घर बाहर, जायदादें बाहर, अकाउंट बाहर, दुबई लीग्स को उठा के देख लो, और वो पिछला जो आया था वो उसको क्या कहते थे, पंडोरा बॉक्स था, पनामा था, पनामा आया, सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं, आपको सबका पता है। फिर वो वापस आए, अदालतें माफ कर दें। ये कौन से जंगल का कानून है? वही समझ। तो फिर अदारे काम नहीं कर रहे ना, नेब काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें काम नहीं कर रही, तो अदालतों को रिफॉर्म कौन करेगा? अदालतों को रिफॉर्म चीफ जस्टिस करेगा, उसका बस की बात है। जस्टिस पे तो तनकीद की जा रही है कि वो बायस्ड है, किसी की तरफ टिल्ट है उनका। सारे चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं तो जब जाने के बाद तो सब पे हो रही है तनकीद। बंदयाल पे तनकीद हो रही है, उससे पहले क्या नाम था उसका, लाहौर वाले चीफ जस्टिस थे, क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उनका, चाहे चीफ जस्टिस जो थे इससे पहले, बंदयाल से पहले जो थे, जिन्होंने डैम, वो साकिब निसार साहब पे तनकीद हो रही है। उस वक्त तो कोई नहीं तनकीद कर रहा था जब वो बैठे हुए थे। इसका मतलब है फायजी साहब पे भी जाने के बाद तनकीद होगी। इन पे तो होगी, इन्होंने 2-3 चीजें ही गलत की हैं। रेफरेंस उठा लिया 45 साल के 50 साल पुराना जुल्फकार अली भुट्टो का, और उसका तमाशा बना दिया पूरा। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को तो रेफरेंस में उनको फेवर दिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो इतना पुराना केस उठाने का, यहाँ 1 लाख मर्डर हुआ है, किसी का उठाया केस उन्होंने? जनरल जिया साहब को जिम्मेदार करार दे दिया। जिम्मेदार क्या करार देना? इनके कहने से कोई जिम्मेदारी आ जाती है? इन्होंने तो अपने जजों की कपड़े उतारे ना। तो फिर आप नहीं समझते जो फैसला कहा है कि उस वक्त गलत हुआ था, इसका मतलब कह ही नहीं सकता गलत हुआ था, वो कैसे कह सकता है गलत हुआ था? कोई जजमेंट ठीक है बिल्कुल भाई, मेरे 5 के 5 जज हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया, 4-3 का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, और 100% रिव्यू में, 100% रिव्यू में सारे जजों ने कहा कि फैसला ठीक है। और ये पीपल्स पार्टी तो खुश हो रही है कि आज फैसला हक में आया, ये नहीं आया उनके, ये तो उनको बेवकूफ बनाया गया। आप समझते हैं उस वक्त जो सजा दी गई थी जुल्फकार अली भुट्टो को सही थी? बिल्कुल, अहमद रजा कसूरी साहब से पूछे। तो फिर इनको क्या जरूरत महसूस हुई कि रीओपन किया गया और ये कहने तसल्ली देने की, तिफल तसल्ली जिसको कहते हैं। तो आप वैसे उस वक्त क्योंकि जिया साहब के आप फर्जंद हैं, तो आप इस पे रिव्यू में जाने के चाहेंगे? इसमें इस केस के हवाले से मुझे क्या जरूरत है रिव्यू में जाने की? कोई इल्जाम लगाया, कोई उनको फांसी दे दी, कोई उनके बारे में कोई बात की? उन्होंने तो कहा ना उस वक्त गलत था पीपल्स पार्टी। ये नहीं कहा उस वक्त गलत, किसने कहा? वो कहते हम इस फैसले को उठा ही नहीं सकते, इस फैसले पे बात कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो, माना हो सकता है या 10 केस जो अभी हुए हैं, हो सकता है उसमें गलतियां हुई हो। वो तो कह रहे हैं हमने 5 केस उठा के दिखा सकता हूँ जिसमें 100% गलती की। अच्छा, ये सब तो प्रोग्राम के आखिर में 2-3 सवाल एक तरह से करना चाहेंगे सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से। इस हुकूमत को आप कितना अर्सा चलता हुआ देख रहे हैं? ये हुकूमत अपने आप को चलाना ही नहीं चाह रही, तो इसको चलता कैसे देख सकते? इलेक्शन आने वाले हैं जल्दी। ये मैं नहीं समझता इलेक्शन आएंगे इतनी जल्दी। हुकूमत चेंज होगी, वज़ीर आज़म चेंज होगा, ये डिपेंड करता है हालात पे। आप क्या समझते हैं, हालात ऐसे हैं कि चेंज हो जाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हालात ऐसे हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ को अगर वज़ीर आज़म दिखाना तो PMLN देखेगी,
کہ اس کو کیا کرنا ہے ان کو. کون سے معاملات کو حل کر سکتا ہے؟ کون؟ سیاسی معاشی سارے معاملات کو کون سا شخصیت ایسی ہے؟ موجودہ لارڈ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا، عمران خان حل کر سکتا ہے؟ عمران خان نے جو پہلے 3 سال حکومت کی ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں گے کتنا اچھا کام کیا تھا, اس سے اس کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. 9 مئی والوں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ 9 مئی والوں کو عدالتیں بتائیں گی, میں تو نہیں کہہ سکتا. آپ کی کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ عسکری اداروں پہ انہوں نے نشانہ بنایا, آپ کو کبھی جو اس میں ملوث تھا وہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ بھی چاہتے ہیں سزا ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے سزا, لیکن ان لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے جو اس میں ملوث نہیں تھے. اچھا, جس نے ڈائریکشن دی اس کو ملنی چاہیے؟ لازمی بات ہے, اگر وہ مان رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکشن دی ہے تو ڈائریکشن پہ تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ کے الفاظ سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو سزا کا مطالبہ آپ کرتے ہیں؟ میں سزا کا مطالبہ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود مان لیا کہ میں نے انہیں کہا تھا جی ایچ کیو پہ جاؤ. یہ بات میں نے سنی ہے, ابھی مطلب یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, تو اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے آگے جا کر جو بھی اپنی حدود کو کراس کرتا ہے. سمجھتے ہیں جو ہمارے عسکری اداروں کے خلاف جو بھی بولتے ہیں کچھ سخت قانون آنا چاہیے کہ وہ آئندہ نہ ہونا چاہیے, کس طرح کا ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کسی کو. ہماری عسکری اداروں, میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا, جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اپنی فوج پہ تنقید کرے. اور وہ جو اس مداخلت میں ملوث ہے سیاسی معاملات میں, اگر شکوہ جو کرتے ہیں سیاسی رہنما, تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں آپ کو دے دوں کہ کینیڈا میں اور لنڈن میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں لوگ, کس کے بہا پہ دے رہے ہیں وہ؟ تو کینیڈا لنڈن میں تو سزا نہیں دی جا سکتی. بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے, وہاں لوگ مان لیتے ہیں ان باتوں کو, کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے اڈیالہ جیل میں پیغام بھجوایا ہے اور 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ سن لو غور سے. پیغام بھجوایا ہے کہ جنرل باجوہ کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, ڈی جی سی کو پھانسی لگا دینا, میری جان چھوڑ دو. اس بات کو کوئی مان سکتا ہے؟ ہوش مند بندہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول سکتا ہے؟ تو یہ تو کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں؟ نہیں, میں جیل میں نہیں ملا, میں ہوا ہے ویسے کوئی پہلے ملا تھا. رابطہ ہوا ہے؟ درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رابطہ ہوا تھا. کس کا؟ آپ کا عمران خان سے. آپ ثالثی کی پیشکش کی تھی آپ نے. میں کیوں کروں گا؟ دیکھیں بات سنیں, یہ بڑی غور سے سنیں اس بات کو. جب تک جو جیل میں ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں نے بات چیت کرنی ہے, نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا. نواز شریف اکتوبر 99 کو پکڑا گیا, 99 گزر گیا, نومبر دسمبر پورا اگلا سال گزر گیا, پھر 2002 آیا, پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے گفتگو کر کے باہر جانا ہے یا اندر رہنا ہے, جو بھی کرنا ہے. پھر ان کا راستہ بنا سعودی عربیہ جانے کا. اگر وہ, میں نے 2 دفعہ ان کے والد کو مل کر اور کوشش, اس طرح کا راستہ عمران خان کے لیے نکالا جا سکتا ہے. کر لوں نا, پہلے میں آپ کو بات کر لوں کہ ان کے والد سے مل کر میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر اسمبلیاں بحال کر دیں اور نواز شریف صاحب کسی کو وزیر اعظم بنوا دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بچ جائیں گے, پارلیمنٹ بھی بچ جائے گی اور مشکلات بھی کم ہو جائیں گی. اور جنرل پرویز مشرف اس بات پہ ایگری کر گئے تھے, میں نے ایگری کروایا تھا. پھر میں نے ان کے والد سے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مانے. وہ جب نہیں مانے تو پھر اور 1 سال گزر گیا. جب 1 سال اور گزر گیا پھر انہوں نے کہا اب میں نے بات چیت کرنی. تو جس دن عمران خان صاحب سمجھیں گے کہ میں نے بات کرنی ہے تو آپ اس میں کردار ادا کریں گے. میں تب کر سکتے ہیں نا کہ اگلا کہے, اب سوئے بچے کا منہ نہیں چومنا جا کے, بچہ کہے گا نا کہ مجھے دودھ دو تو تبھی ملے گا. عمران خان نہیں کرنا چاہتا بات ان سے. مجھے نہیں پتا کرنا چاہ رہا کہ نہیں کر رہا, میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کے سارے لوگوں کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سب پی ٹی آئی کے, کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نہیں ہے. سب کے اسپیکر کے ساتھ رابطے ہیں, سب چیئرمین شپ لینے کے لیے اسپیکر کے ساتھ دن رات بیٹھے رہے وہاں پہ کہ جلدی فیصلے کرو جلدی فیصلے کرو. تو مگر رابطہ تو اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہے آپ کے خیال میں, ایک عمران خان کی طرف ایک اس کی طرف. کبھی ایسا نہیں ہوگا فوج میں, کبھی ایسا نہیں. جس دن فوج میں یہ ہوا نا تو فوج نہیں رہے گی. اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہی ویو ہے, ایک ہی تھاٹ ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول. تو الگ ویژن نہیں ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں. اور ان لوگوں کو بھی سزا نہیں دے گی جو اس میں مداخلت میں تھے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی اسٹیٹمنٹ, کہ بھئی یہ اقتدار دیا عدم اعتماد کے ذریعے ان کو سونپا, اس میں امریکہ ملوث ہے, ہماری عسکری قیادت ملوث ہے.
وجہ؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میں اس وقت بھی حکومت میں نہیں تھا, میں تو بچانے کی کوشش کر رہا تھا خان صاحب کو, طے بھی کروا دی تھی میٹنگ ان کی. اگر عمران خان کو سخت سے سخت سزا مل گئی تو کیا حالات ہوں گے؟ مل کے یہ اب ہم بیٹھ کے اب مفروضوں پہ تو بات نہیں کر سکتے نا, ہائپوتھیٹیکلی کسی کو کیوں سزا دینا چاہیے. ماضی میں بھٹو کی کہیں کہ کیا یار بھٹو نے 26 لوگوں کو قتل کروایا تھا, وہ خدا کا نام لے, آپ اس کو کیسے عمران خان سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ خود کمپیئر کرتے ہیں نا رہنما. نہیں, آپ نام اٹھا لیں. یاد محمد شیر پو, یہ ہمارے چکزئی کا بھائی, کتنے لوگوں کا قتل ہوا. نذیر شہید جماعت اسلامی کے, کس نے کروایا قتل؟ ایف ایس ایف نے کتنے لوگوں کو قتل کیا, اور یہ انہی کے لوگوں نے بادام باپ گواہ جو بنے تھے انہوں نے ساری باتیں بتائی. 18 حملے قصور. مجیب الرحمان کی مثال دی جاتی ہے, کیا ایسے حالات ہیں پاکستان؟ کیا ہوا مجیب الرحمان؟ خان صاحب کی ایک ٹویٹ چلی تھی سماجی رابطے پہ کہ مجیب الرحمان جیسا معاملہ نہ ہو جائے, الگ الگ نہ کچھ ہو جائے, ایسے حالات ہیں؟ بات کرنے کی نہیں ہے یہ بھی آرٹیکل 6 میں آتی ہے اسٹیٹمنٹ. کیا اسٹیٹمنٹ یہ مجھے نہیں پتا. آرٹیکل 6 میں نے اتنے غور سے نہیں پڑھا کون سی آتی ہے کون سی نہیں آتی. نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کس پہ نہیں لگنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مہران ٹی وی کو. تفصیلی طور پہ جو سیاسی معاملات تھے اس پہ گفتگو کی. ناظرین, مسلم لیگ ریا کے سربراہ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ آج گفتگو کر رہے تھے. سیاسی معاملات ہوں, آج کے دھرنوں احتجاجوں کی صورتحال, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال پہ بھی گفتگو. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.